پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سماجی تنظیم کے حوالے سے جو امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر کام کر رہی ہے، گو کہ ان کی تنظیم کی جانب سے دیگر ممالک کے باشندوں کے لیے، جنوبی ایشیائی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی تمام تر امور سر انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن اس تنظیم کا فوکس ہے پاکستانی خواتین اور بچے، باشمول وہ تمام تر سینئر سٹیزنز، وہ تمام تر بزرگ جو گھروں میں بغیر کسی مصروفیت کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اس تنظیم کی جانب سے جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں، کچھ ایسے پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ پاکستانی خواتین بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر سکیں، بلکہ بزرگ حضرات بھی ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے زندگی کی خوشیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ویمن ٹو ویمن کے نام سے کام کرنے والا یہ پلیٹ فارم نہ صرف خواتین اور بچوں کو صحت مند ایکٹیویٹیز فراہم کر رہا ہے، بلکہ گھر میں بیٹھے ہوئے فارغ بزرگ حضرات بھی ان کی ایکٹیویٹیز میں خود کو پارٹیسپیٹ کر کے مختلف پارٹیسپیشنز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آج کچھ بات کریں گے کہ ویمن ٹو ویمن پلیٹ فارم لوگوں کو کیا سروسز فراہم کر رہا ہے، ان کی جانب سے کیا کچھ پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں ایکٹیو رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں چیئر پرسن ہیں ویمن ٹو ویمن پلیٹ فارم کی جناب نصرت سہیل صاحبہ۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وومن ٹو وومن ایک این جی او ہے، سماجی تنظیم ہے جو امریکہ میں نہ صرف پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی خواتین اور بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مصروف عمل رکھے ہوئے ہے، بلکہ تمام تر جنوبی ایشیائی خطے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو امریکہ میں بس رہے ہیں ان کو بھی مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن ہے وومن ٹو وومن کی نصرت سہیل۔ بہت شکریہ نصرت صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے گا، اپنی وومن ٹو وومن آرگنائزیشن کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ امریکہ میں کب سے آپ یہ تمام تر سوشل ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس تنظیم کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی تو میں ایجوکیٹر ہوں اور ایجوکیشن کے حوالے سے کمیونٹی سروس کے اندر آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی جو پاکستانی رہ رہے ہیں اس میں خاص طور سے خواتین کو اور بچوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت تھی، تو اس حوالے سے میں نے ایک ٹریننگ پروگرام اردو پڑھانے کا NYU میں کوئی 10 سال پہلے لیا، اور پھر اس کے بعد ایک اردو کیمپ شروع کرایا نیو جرسی میں، جو کہ پبلک اسکول اسپانسر کرتا ہے، ویسٹ ونڈزر پبلک اسکول۔ اس سے میرا سارا کمیونٹی سروس کا کام شروع ہوا، جب لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، لوگوں کو بتایا کہ اردو پڑھانی کیوں ضروری ہے، اپنے کلچر سے بچوں کو کنیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے، تو آہستہ 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 کر کے اور بھی ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں۔ اب پھر اپنا ایک لسٹ سرو بن گیا پیرنٹس کا، اور پلیٹ فارمز بن گئے جہاں جا کے اس ضرورت کو ہائی لائٹ کرتی تھی، اور پھر لوگ بلانے لگے مختلف حوالوں سے بات کرنے کے لیے کہ کلچر اور بچے امریکہ میں کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اپنی روٹ سے۔ تو بس جب کچھ سال یہ کام کر لیا تو مجھے لگا کہ ہمیں اپنی ایک نان پروفٹ شروع کرنی چاہیے، جس کے حوالے سے اس کام کی پہچان بھی ہو، اور ہماری جو خواتین سائنسز کے پیشے کے علاوہ اور مختلف پیشوں سے لنکڈ ہیں، ان کے درمیان کوئی الائنسز نہیں ہیں، ان کے درمیان کوئی نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم نہیں ہے،
تو بس پھر ہم نے ایک وومن ٹو وومن فورم فیس بک پہ شروع کیا، اور جب وہ ایک دم بہت کمیونٹی میں ہائی لائٹ ہوا، کمیونٹی نے بہت اچھی طرح سے ریسیو کیا، تو اس کی ہم نے نان پروفٹ جنریٹ کر لی ہے. اور اب پچھلے 3 سال سے آفیشلی ہم ایونٹس کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ پروگرامس کرتے ہیں. ہم نے ایک پروگرام کیا ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے سیلیبریشن، جہاں کمیونٹی کی خواتین کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو کہ بڑے کام کر رہی ہیں. پھر ہم ایک ایڈونچر گروپ بنایا ہے جس میں ہائکنگ کرتے ہیں بچے اور فیملیز مل کے، منتھلی ہائکنگ. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے رافٹنگ پہ گئے، اور ہم لوگ بلکہ ہم نے اسکائی ڈائیونگ کی. خواتین نے جو ڈیئرنگ خواتین تھیں کہ کوئی مزیدار کام کیا جائے، اور یہ سارے نیٹ ورکنگ کے انڈر ہم نے یہ کام کیے. یہ صرف نہیں کہ ہم ایک مزہ کہیں سے کر کے آ رہے ہیں، ہمیشہ ہر پروگرام کی تھیم ہوتی ہے اس کے، وہاں جب لوگ ملیں گے تو بات چیت کیا کی جائے گی، اور آگے بڑھنے کے ایک دوسرے کو مواقع کیسے پرووائڈ کیے جائیں گے. اور آج کل جو ہے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، وہ اردو اکیڈمی کہلاتا ہے. اور اردو اکیڈمی میں ہم کوسٹ ٹو کوسٹ، ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ تک، نارتھ سے ساؤتھ، امریکہ، کینیڈا انکلوڈنگ، اور بلکہ قطر کے بچے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، مڈل ایسٹ سے بچے آ رہے ہیں. ہم بچوں کو اردو پڑھا رہے ہیں ایز اے سیکنڈ لینگویج، اور بہانے سے ہم بچوں کو اپنی ثقافت سے، اپنے ہیریٹیج سے کنیکٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے، کیا آپ کی کمیونٹی صرف پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے؟ انہی لوگوں کو زیادہ تر پارٹیسپیشن کے چانس فراہم کیے جاتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ، جنوبی ایشیائی خطے سے تعلق رکھنے والے اور دیگر تمام تر ممالک کے لوگ بھی اس این جی او سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کے دیگر پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں؟ ہم منع کسی کو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں، پہلے اپنی کمیونٹی میں لنک پیدا کیجئے، اور پھر لارجر کمیونٹی کے اندر آپ انٹیگریٹ ہو جائیں. تو آئیڈیا تو یہی ہے کہ آپ پلورلسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پلورلسٹک سوسائٹی میں آپ ایک اہم جز اس کا کیسے بن سکتے ہیں، مگر وہاں پہ ساری کمیونٹیز جو ہیں اپنے اپنے ایتھنک کمیونٹیز سے ایفیلیٹڈ ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نیو یارک میں تو کافی بڑی ہے، نیو جرسی میں بھی ہے، مگر خواتین اور یوتھ کے لیے اتنی ایز سچ ایز اے کمیونٹی انگیج نہیں تھی. تو ہم نے اس پلیٹ فارم کو اس لیے اپنی کمیونٹی لنکیج کے لیے شروع کیا ہے. اور ہمارے پاس آتے ہیں اسپینش آتے ہیں، انڈینز آتے ہیں ہمارے گروپس میں، ہم ہول ہارٹیڈلی ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عربز ہیں، مگر کیونکہ یہ نیٹ ورک آف پاکستانی امریکن وومن، یوتھ اینڈ دین فیملی ہے، تو انکریج اینڈ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اسی سلوگن کے انڈر ہوتی ہے، ٹو اپلفٹ our own community over there. بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا کسی بھی تنظیم کی جانب سے، یا کسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سرکل میں ایسی کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے بچوں والا سیکشن جو ہے وہ کافی نیگلینسی کا، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ شکار ہے. تو یہ جو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو، آپ کی جانب سے، آپ کی اس تنظیم کی جانب سے بچوں کے لیے کیا کچھ کام ہو رہا ہے، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ اور دیگر تمام تر تنظیمیں بھی بالخصوص بچوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کریں، ایسے پروگرامز آرگنائز کریں کہ جس میں بچوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہو؟ جی، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ بچوں کے حوالے سے اپنے فیوچر کو دیکھنے کے لیے، اور یہی ہماری بھی تھیم ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہاں پر عام اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں، اور باقی کمیونٹیز کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ویکینڈ اسکولز ہوتے ہیں. انڈینز اپنے ویکینڈ اسکول پہ جا رہے ہیں، چائنیز اپنے ویکینڈ اسکول پہ جا رہے ہیں، عربز بھی جا رہے ہیں، اور اسلامک اسکول کے حوالے سے عربز بھی کافی اپنی کمیونٹی سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور اپنے کلچر سے. پاکستانی بچے ہیں جن کو اپنے ثقافت، اپنے کلچر، اپنی زبان سے انگیج رکھنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو زبان جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے روٹ سے، مدر ٹنگ سے کنیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے اسی لیے مدر ٹنگ بیسڈ پروگرام شروع کیا ہے جس میں ثقافت اینڈ پاکستان اسٹڈیز از دا ہائی لائٹ آف اٹ. سو اس بہانے ہمارا
کام چل رہا ہے اور کمیونٹی بہت اس کو اٹ از ریئلی ویل ریسیو بائی دا کمیونٹی اور بڑھ رہا ہے یہ مسلسل ہمارا. اینڈ اس پلیٹ فارم سے بھی ہم کہیں گے کہ پلیز ہمیں ریچ آؤٹ کیجیے ہر ایج گروپ کے لیے. یہ ہے صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے پاس ایڈلٹ لرنرز بھی ہیں, کچھ لوگوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے باہر, دوسری ایتھنیسٹیز میں عربس سے کی ہوئی ہے, اسپینش, ریگولر امریکنز, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اردو سے کنیکٹ ہوں. تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی آتے ہیں ہمارے پاس زبان سیکھنے کے لیے. بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا, تو مجھے یہ بتائیے کہ بزرگوں کے لیے جو ہے وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کے اس فورم سے کریٹ کی جاتی ہیں, کون سے ایسے پروگرام ہیں جو آرگنائز کیے جاتے ہیں جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ہی سوسائٹی کا ایک متحرک کردار ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سینئر سٹیزنز ہو گئے ہیں تو ہمیں انہیں نگلیکٹ کرنا چاہیے, بلکہ ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ مختلف پروگرامز میں جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. تو آپ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی, اصل میں تو ہر چیز تو اتنی جلدی ہائی لائٹ نہیں کر سکی. ہمارے اب گھر کے پاس آس پاس کیونکہ کمیونٹی بڑی ہے تو سینئر سینٹرز کا کانسیپٹ ہو گیا, جس میں دن بھر کے لیے آتے ہیں سینئرز, پاکستانی سینئرز بھی, ساؤتھ ایشین سینئرز بھی, اور وہاں رہتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اپنے انہوں نے دوست احباب بنائے ہوئے ہیں. تو وہاں میں بھی اکثر جاتی ہوں ان کو کبھی شعر و شاعری سنانے, کبھی ان سے بات چیت کرنے. تو ہم اپنے جو یہ بچے ہیں جو اردو سیکھ رہے ہیں ان کے ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام جنریٹ کرتے ہیں, گانے یا کوئی چھوٹے سے, ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے, پریزنٹیشنز کرنی پڑتی ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں بتائیں یا علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں, اور کوئی گانا گا لیں, اور یوم آزادی کا موقع ہو تو اس پہ جا کر بڑوں سے بات کر لیں. تو یہ ہم پروگرام سینئرز اینڈ بچوں کے ہم نے کئی بار منعقد کیے ہیں, اور اس میں سینئرز اتنا خوش ہوتے ہیں ہمارے, اور وہ اتنے پیارے پیارے گانے لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے, اور یہ بہت ہارٹ وارمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب بھی ہم نے آرگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے نصرت صاحبہ, آپ اس کے بعد کچھ مزید آپ سے بھی بات چیت کریں گے, آپ کی NGO کی جانب سے آپ کے فیوچر پلاننگز کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وومن ٹو وومن کی چیئر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت سہیل صاحبہ آج کے اس پروگرام میں بات چیت کرنے کے لیے, اور ان سے ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی اس NGO کا, اس آرگنائزیشن کا, اور جس طرح سے ہم نے پروگرام کے پہلے کے حصے میں بات کی کہ کیا وہ مقاصد تھے یا کیا وہ پلاننگز تھی جس کے تحت انہوں نے اس پلیٹ فارم کو قائم کیا. مجھے تھوڑا بتائیں نصرت صاحبہ, جس طرح آپ نے کہا کہ فوکس آپ کا بالخصوص پاکستانی خواتین اور بچیوں پر ہے کہ وہ خاصا جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں, لہٰذا آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع پاکستانیوں کو فراہم کیے جائیں آپ کے پلیٹ فارم سے. تو کیا آپ کی اس تنظیم کی جانب سے پاکستان کے لیے بھی کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں بھی آپ کی یہ تنظیم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, بالخصوص جو ٹرائبل ایریاز ہیں جو زیادہ توجہ کے مستحق ہیں پاکستان کے علاقے, وہاں کے لیے آپ کی تنظیم کیا کچھ کر رہی ہے؟ ہم نے ایک
مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کولیبریٹیو پروگرام کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا. تو 5 سال پہلے میرا ایک آرگنائزیشن ہے سوات ریلیف انیشیٹو SRI, سوات بیسڈ ہے, ان سے کچھ تعلق بنا. میں سوات گئی, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تعلیم کی وہاں اشحد کمی ہے, اور کمی اس لیے ہے کہ وہ علاقہ پہاڑی ہے اور دور دور علاقوں میں گاؤں ہیں. ان گاؤں میں روڈز نہیں بنی ہوئی ہیں تو وہاں تک اسکول نہیں پہنچے ہیں. اور طریقہ وہاں کا کچھ اس طرح کا ہے کہ بچیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کی اجازت بچیوں کو نہیں ہے, گھر والے نہیں بھیجتے کوایڈ اسکولز میں. تو اگر گورنمنٹ نے کوئی اسکول شروع بھی کرے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی کوایڈ اسکولز آل بوائز اسکولز ہو جاتے ہیں 6ٹھی جماعت کے بعد سے. تو ہم نے وہاں پہ ایک جگہ میں کسی کے گھر میں گئی تھی, تو ایک بچی نے میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ خالہ میں نے 5ویں جماعت پڑھ لیا, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو میں نے کہا اچھا بیٹا تو پڑھو. تو کہ نہیں میرے پاس کوئی اسکول نہیں ہے, آپ کچھ اسکول ہمارے لیے کا بندوبست کر سکتی ہیں. تو مجھے بس لگا کہ ہم تعلیم شہروں میں میں کراچی میں بڑی ہو کے گئی ہوں, ہمیں تعلیم کی ویلیو کا تو پتہ ہے کیونکہ جو کچھ بھی میں کر پا رہی ہوں تعلیم کی وجہ سے کر پا رہی ہوں, مگر مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ بچیاں پڑھنا چاہ رہی ہیں اور وہاں اسکول ہی نہیں ہے. تو ہم نے 1 کمرے کا اسکول شروع کیا اور 1 کمرے کے اسکول میں 40 بچیاں رجسٹر ہو گئیں کیونکہ اس گاؤں میں کوئی اسکول ہی نہیں تھا. اور وہ بڑھتے بڑھتے ہر سال ہم نے 1 گریڈ کر کے بڑھایا, اور اس اسکول کا نام ہم نے رکھا تھا SRI ماڈل آل گرلز اسکول. اور اب پچھلے سال ہماری 10ویں جماعت کی بچیوں نے اسکول پاس کیا ہے, اور اب پہلی بار وہ بچیاں کالج جا رہی ہیں وہاں کی. ورنہ اس علاقے میں 12 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی تھی کیونکہ اسکول نہیں تھا. تو گھر میں بٹھا کے بچیوں کو پیرنٹس کرتے کیا, تو وہ شادی کر دیتے تھے. مگر ہمارے اسکول میں جو بچیاں آ رہی ہیں ان سے ہم کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں پیرنٹس سے کہ یہ بچیاں جب تک میٹرک نہیں پاس کر لیں گی ان کی شادی نہیں کی جائے گی. اور وہاں کے پیرنٹس بھی خوش ہیں, سستا اسکول ہے, ٹوکن منی ہم ان سے کچھ 100 روپے 200 300 روپے ان کی فیس لیتے ہیں, باقی یہ چیریٹی سے چلتا ہے. اور ہم وہاں فنڈ ریز کرتے ہیں, اور یہ اس اسکول کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے. اور میں سالانہ اس اسکول کا چکر لگاتی ہوں, وہاں ٹیچر ٹرین کرتی ہوں کیونکہ خود میں ٹیچر ٹرینر بھی ہوں. اور اس اسکول کی دیکھ بھال اور اس کے ڈیوز اینڈ فنڈز وغیرہ کی ذمہ داری دیکھ کر ان کے بارے میں کمیونٹی اویئرنیس امریکہ میں کرتی ہوں. وہاں کئی بچے بھی لے جا چکی ہوں میں میرے اپنے پلیٹ فارم سے, وومن ٹو وومن فورم سے کئی بچے گئے ہیں, کئی دوستیں گئی ہیں اس اسکول میں جا کے دیکھ کے آئی ہیں. اور اس اسکول کو اب ہم بڑا کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ ابھی صرف 150 بچیاں پڑھ رہی ہیں. تو ارادہ ہے کہ ہم اس اسکول میں 300 بچیوں کی تعلیم فراہم کریں. تو کسی کو اس اسکول کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ضرور مجھ سے کنیکٹ کریں. اور یہ صدقہ جاریہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ ان کائنڈ سپورٹ بھی اگر دینا ہے تو ضرور دیں. ESL پروگرام ہم یہاں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایکسچینج پروگرام کے تھرو وہاں پہ چاہتے ہیں کہ بچیاں جائیں, وہاں کی بچیوں کو اردو اور انگلش دونوں سکھائیں کیونکہ وہاں پشتو بولی جاتی ہے, اور ان دونوں زبانوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے. تو اسے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیے کہ آپ ایک طویل عرصے سے منسلک ہیں ان تمام تر سماجی خدمات سے. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس آرگنائزیشن کے حوالے سے, کیونکہ امریکہ میں جہاں پر اور دیگر تمام تر مشکلات کا سامنا رہتا ہے خواتین کو, وہاں پر اس طرح کی آرگنائزیشنز کو یقیناً رن کرنے میں بھی بہت سے بیریئرز فالو کرنے پڑتے ہوں گے. تو امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, اور پھر امریکہ سے جب پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جو انٹریکشن رہا آپ کا لوگوں سے مختلف پروگرامز کے حوالے سے یا جو بھی آپ کی وہاں مصروفیات ہیں اس سے ریلیٹڈ, کیسا ایکسپیرینس رہا, کس طرح کا آپ کا تجربہ ہے, کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہے نا. یہاں پہ ہم نے ایک یوتھ پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں یونیورسٹی کے بچے ہیں, اور میرے ساتھ امریکہ میں سعید حسن صاحب ہیں, ان کی ایک آرگنائزیشن ہے پیس. ان کے پلیٹ فارم کے ساتھ ہماری وومن ٹو وومن فورم نے کولیبریٹ کیا ہے, اور ہم یہاں پچھلے 2 مہینے سے بچوں سے زوم پہ ملتے ہیں اور ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس
اور نئی طریقے سے اپنے پورٹ فولیو بنانے، اپنے پاکٹ منی بنانے کے طریقے سکھاتے ہیں. مگر یہ ہم نہیں سکھا رہے ہیں، ہم بچوں سے ہی بات چیت کر کے کہتے ہیں اچھا آپ کو یہ کام آتا ہے، کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے، چلیں آپ باقی بچوں کی ایک انفارمل ٹریننگ کیجیے. اچھا آپ نے بلاگنگ کی ہوئی ہے اور یا آپ یوٹیوبر ہیں تو چلیں بتائیں یوٹیوب کے کیا انسینٹیوز ہیں اور کس طرح دوسرے بچے بھی یوٹیوبر بن سکتے ہیں. تو ہر ہفتے ایک بچہ کوئی اپنے ہی ہنر جو ان کو آتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو یہ پیئر ٹیوٹرنگ، پیئر ٹائپ آف پروگرام ہے اور ہم اس کو یوتھ پلیٹ فارم کہتے ہیں. بہادر آباد میں ملتے ہیں بچے ایز اے گروپ اور موٹیویٹڈ بہت ہیں اور ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے، دوسرے بچوں کو اپنے ہنر بہت آرام سے دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں چھپا لوں میرا کام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں بھی بہت مزہ آ رہا ہے ان بچوں کے ساتھ. مگر ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی. ہم نے وومن ٹو وومن کے حوالے سے کیونکہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اس میں وہاں کی خواتین بہت ایکٹیو ہیں، اپنی چیزیں پوسٹ کرتی ہیں، ریکمنڈیشنز پوسٹ کرتی ہیں، ریفرنسز پوسٹ کرتی ہیں اور مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں. اچھا فیشن اور کپڑے ایک خاص خواتین کا یہاں پہ بھی نظر آتا ہے ویکنس، اور ہم دور ملک میں بیٹھ کے وہاں پہ بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے اچھے سے کپڑے جو فیشنیبل ہیں وہ پہنیں. تو ہم نے سوچا کہ وومن ٹو وومن فورم کے لیے کسی سے اسپانسرشپ لیں، اس کے بجائے ہم اس کے لیے ایک سسٹینیبل ماڈل شروع کریں اور اپنی ایک کلودنگ لائن شروع کرتے ہیں. پاکستانی وینڈرز کو ہم بزنس دیں گے اور ایک یہ بزنس ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوگی کیونکہ پاکستان کے بہت وینڈرز ہمارے پلیٹ فارم پہ اپنے بزنسز ویکینڈ پہ پوسٹ کرتے تھے اور ہمیں بتاتے بھی تھے کہ انہیں بزنسز بہت مل رہی ہیں. تو ہم نے ایک ینگ خاتون ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، بات بہت اچھی کرتی تھیں. انہوں نے کافی زوردار قسم کا فراڈ کیا ہے اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نان پروفٹ کے پیسے انگیج ہو رہے تھے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنا کمیونٹی انگیجمنٹ اس کے اندر انوالو تھی. انہوں نے وعدے جو کیے اس کے مقابلے میں جو چیزیں آئی ہیں فیک ریپلیکاز آئے ہیں ہاتھ کا کام کہہ کے، اور بڑے بڑے برائڈل جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں اس کے لیول پہ انہوں نے پرائسنگ کی تھی. اور ان کو میں کہتی بھی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ رہو گی تو ہم تمہیں آگے تک لے کے جائیں گے. ان کو 2-3 مہینے کے مارجن پہ کوئی $15,000 کا بزنس ملا. اور ابھی میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ یہ پبلک میڈیا ہے، پبلک پلیٹ فارم ہے. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو ضرور مجھ سے پوچھیں ان کا نام، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ خاتون جو ہیں کسی اور کو بھی نقصان پہنچائیں. اور جب میں نے اس کا اپنے پلیٹ فارم پہ وارننگ ڈالی دوسروں کو تو کئی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا ہے، اور صرف انہوں نے ہی نہیں کئی اور کے نام بھی واضح ہوئے. تو ان لوگوں کا نام اگر مجھے آپ لوگ میسیجز بھیجیں جو سن رہے ہیں ضرور میں ان لوگوں کے نام دے کے آپ کو وارن کروں گی. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہوئے ہم امیزون سے آن لائن چیز منگا لیتے ہیں، ہم دوسرے اور پلیٹ فارم سے آن لائن چیز منگاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، پاکستان سے یہ پاسبل نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چاہے آپ کتنے بھی ریفرنسز لے لیں، وہ ریفرنسز پتہ چلتا ہے کہ وہ فیک آئی ڈیز تھیں، اس سے ریفرنسز مل رہے ہیں. اور یہ مجھے کمپلین کرنی ہے پاکستان کے اوورسیز ڈپارٹمنٹ سے اور یا جو بزنس بیوروز ہیں یہاں پر جو ہمارے اوورسیز کے ساتھ بزنسز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شکایت لے کر جائیں تو کہاں لے کر جائیں. ہمارے جو پلیٹ فارم سے میں نے تو لوگوں کو کہا ہے کہ اب میں کسی پاکستانی وینڈر کو ایڈورٹائز نہیں کرنے دوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتہ وہ ہمارے لوگوں کو کس طرح معصوم پاکستانی امریکنز کو بے وقوف بنائیں. اور اس چیز پہ مجھے غصہ بھی بہت ہے اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس چیز کو آگے لے کے کیسے بڑھوں اور کہاں شکایت درج کراؤں.
کچھ فراڈ کیسز کا ذکر آپ نے کیا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ ان تمام تر لوگوں پر سے بھی اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جو بہتر مواقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس طرح کے فورمز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن کو جوائن کر کے وہ اپنے ہنر جو ہے وہ کارآمد بنا سکیں. تو کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی آپ کی فیوچر میں ان دیگر تنظیموں کے لیے کہ جس طرح کا آپ کو ایک تجربہ ملا ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں یا پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے کسی کو موقع نہ مل سکے ایسا کہ دوبارہ ایسا کوئی کام کیا جائے؟ آپ کی کیا تجاویز ہیں اس سلسلے میں؟ صحیح، یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے اس وقت کر رہی ہوں اور اس میں کئی جو یہاں کی بزنسز ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ان کو پی او بنا کے دیجئے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے بلک میں بزنس پرووائڈ کرنی ہے. دوسرے پھر ان سے پیمنٹ سے پہلے ان سے کہیں انوائسز دیجئے اور آپ کی جو بزنس ڈیلنگ ہے آپ ان کے ساتھ ایک پورا کانٹریکٹ سائن کریں کہ ان فیزز میں آپ کو پیسے ملیں گے. آپ لم سم پیسے نہ دیجئے، آپ ایڈوانس دیجئے. ایڈوانس کے بعد آپ کو جب ڈیلیوری سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خاص چیزیں ہو رہی ہیں تو اور آپ کی اسائنمنٹس آنے کو تیار ہیں، بغیر دیکھے آپ پیمنٹ نہ کیجیے. یہ میں بلک میں بزنس والوں سے کہوں گی کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، جیسے ہم اپنی کلودنگ لائن شہزوری کے نام سے ڈیولپ کر رہے ہیں، شہزوری کا مطلب ہے ریزیلینٹ وومن، اور ہم وومن ٹو وومن فورم کے پلیٹ فارم سے شہزوری لانچ کی ہے. تو اس قسم کی آرگنائزیشنز جو کہ اپنی پارٹنرشپ ڈیولپ کر رہی ہیں یہاں پر with the support of let's say بزنس بیوروز، کیونکہ اب میں ان لوگوں کے حوالے سے ریفرنسز ان کے لے کر ہی اپنے آرڈرز دیا کروں گی. تو مجھے لگتا ہے جو چھوٹے آرڈرز ہیں، پرسنلائزڈ آرڈرز ہیں، وہ صرف امریکن پاکستانی بزنسز کو ہی دیے جائیں، کیونکہ جو پیسہ آپ لوز کرتے ہیں فراڈ میں اس سے کہیں سستے میں ہی آپ وہاں کی بنی ہوئی چیز لے لیں گے جو کہ آپ کے آنکھ کے آگے ہوگی، اور وہاں بزنسز جو اسٹیبلش بزنسز ہیں وہ فراڈ نہیں کر سکتی ہیں آپ کے ساتھ. لاسٹ میں مجھے بتا دیجئے کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنی اس تنظیم کے حوالے سے، اس آرگنائزیشن کے حوالے سے، یا آپ جو آپ کا تجربہ رہا ہے زندگی بھر کا اس حوالے سے کیا اپنا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میرا میسج صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی اپنے کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے مختلف سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی الائنسز جنریٹ کرنی چاہیے، اپنے ایکسپیرینسز، اچھے ایکسپیرینسز ہائی لائٹ کریں، اپنے جو ناٹ سو گڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ ایک کمیونٹی فیل وہاں پہ بننے لگے. جب کمیونٹی کسی بھی جگہ ہوتی ہے اور ایکٹیو کمیونٹی ہوتی ہے، ان کو پولیٹیکلی بھی ایڈوانٹیج ملتی ہے، ان کو سوشلی بھی ایڈوانٹیج ملتی ہے. تو میرا میسج، ہم لوگ آپ کے ہی لوگ ہیں، ہم وہاں دور چلے گئے ہیں مگر اب سوشل میڈیا نے ہمیں آپ سے بہت قریب کر دیا ہے، تو ہم سے آپ پلیز کنیکٹڈ رہیں تاکہ ہمارے بچے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ مختلف ایکسچینج اپرچونیٹیز ڈیولپ کرتے رہیں اور کسی نہ کسی طرح ساتھ ہی رہیں، کیونکہ یہاں وہاں کا ڈفرینس اب بہت کم ہو گیا ہے. بہت شکریہ نصرت سہیل، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. وومن ٹو وومن آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ہیں، ایک طویل عرصے سے سماجی خدمات میں مصروف عمل ہیں اور فوکس ان کا پاکستانی خواتین اور بچیوں کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کے لیے بھی ہے جو کہ معاشرے کا ناکارہ حصہ سمجھ کر گھر کے اندر محدود کر دیے جاتے ہیں. اس تنظیم کی جانب سے نہ صرف ان تمام تر لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں جو کسی ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کے فیوچر کو سیکیور کر سکے، بلکہ اس تنظیم کی جانب سے ان تمام تر علاقوں میں بھی کام کیا جا رہا ہے جو وہاں کی حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیے جاتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.